नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सूरह मरियम आयत नंबर 56 से, और इससे पहले हम मरियम अलैहिस्सलाम का जिक्र पढ़ चुके हैं और ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र पढ़ चुके हैं और मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र कर चुके हैं कि क्योंकि असल में ये सब जो है अहले मक्का को बताया जा रहा है, और ये जो है सिर्फ अहले मक्का को बताना मकसूद नहीं, बल्कि ये सबको खिताब किया जा रहा है कि जो आज भी क्रिश्चियन हैं उनका जो अकीदा है उसको ये डिनाई किया जा रहा है कि वो जो है अल्लाह ताला के साथ उन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम को शरीक कर दिया और ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला का बेटा बना दिया। और कुछ फ़िरका ऐसा है कि वो सीधा ही उनको पूजना शुरू कर देते हैं और उनको जो है अल्लाह ताला के बराबर उन्होंने बिठा दिया। और एक अकीदा ये है कि जो कि शिर्क करते हैं, यानी ईसा अलैहिस्सलाम को तो एक ईसाई जो है बेटा मानते हैं, लेकिन मुशरिकीन मक्का जो हैं वो सीधा ही अल्लाह दूसरे खुदा उन्होंने बना रखे थे। यानी अल्लाह ताला को मानते थे, लेकिन अल्लाह ताला के साथ बहुत सारे खुदा उन्होंने हज़ारों सैकड़ों खुदा उन्होंने बना रखे थे। तो इन सब की बातों को डिनाई करते हुए अल्लाह ताला बता रहे हैं कि अल्लाह ताला का कोई भी शरीक नहीं है। खुद ईसा अलैहिस्सलाम आए और ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़बानी कहा कि मैं अब्दुल्ला हूँ, मैं अल्लाह ताला का बंदा हूँ, मैं अल्लाह का बेटा नहीं हूँ। और फिर मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र किया गया क्योंकि हालात बहुत ज़्यादा तंग थे मुसलमानों के, और उनको सताया जा रहा था, परेशान किया जा रहा था, उनको उनके घरों से निकाला जा रहा था, और उनको जो है टॉर्चर किया जाता था इस्लाम के नाम पर, जो कि हमेशा से चला आ रहा है, और उनको दबाया जाता था। तो उनकी भी आजमाइश थी कि कितना साबित रह पाते हैं। और मूसा अलैहिस्सलाम के हालात बताए गए कि उनके हालात और भी ज़्यादा तंग थे, और भी ज़्यादा आजमाइश थी, क्योंकि जब हमारे हालात तंग हों, खराब हों, तो हमें अपने से नीचे वाले को देखना चाहिए। उससे क्या होता है, अल्लाह ताला का शुक्र करते हैं, शुक्रगुजारी आती है और नाशुक्री नहीं आती हमारे दिल में। फिर यहाँ देखें आयत नंबर 56 में, आयत 54 से देखें, इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वाक़या यहाँ से जो है इससे पहले हुआ था, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने किस कदर सब्र किया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने जो करने के लिए कहा था, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने वो कर दिया। यानी इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जो है अल्लाह ताला के हुक्म पर उन्होंने लब्बैक बोला। यानी मूसा अलैहिस्सलाम के बाद यहाँ पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम का ज़िक्र किया गया कि उन्होंने किस तरह अल्लाह ताला का शुक्रगुज़ारी की, तो अल्लाह ताला ने उनको इस्माइल जैसे बेटे दिए। और इतना क्योंकि ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटे हैं इस्माइल अलैहिस्सलाम, कि उन्होंने यानी इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के हुक्मों को माना और लब्बैक कहा, यहाँ तक कि उनका जो इकलौता बेटा था यानी इस्माइल अलैहिस्सलाम थे, उन तक को ज़िबा करने के लिए तैयार हो गए थे। ज़िबा कर भी दिया था, वो तो अल्लाह ताला का एहसान था कि अल्लाह ताला की रहमत थी कि उनकी जगह एक जानवर आ गया। तो अल्लाह ताला ने फिर उनको इसहाक और याकूब अलैहिस्सलाम जैसे बेटे दिए, इस्माइल अलैहिस्सलाम जैसे बेटे दिए, जो कि इस्माइल अलैहिस्सलाम किससे थे, हजरत हाजरा से थे। ठीक है। और एक फौरन जो है एक बेटे से आगे नस्ल भी चल पड़ी। ठीक है, दूसरे बेटे से जो है नस्ल नहीं चली, यानी कई सौ साल बाद उनमें जो है यानी नबी नहीं बने थे, और कई सौ साल बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे अजीम तरीन बेटा अल्लाह ताला ने उनको दिया, उनकी नस्ल में से, किस में से, इस्माइल अलैहिस्सलाम में से। कि और इब्राहिम इनके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे कि मैं अपने बाप इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ हूँ, क्योंकि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआ करी थी जब काबा बनाया था कि इनको इन्हीं में से एक रसूल देना। तो अल्लाह ताला ने जो है कई सौ साल बाद जाकर इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ल में से एक नबी भेजे, जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अजीम तरीन नबी। ठीक है। तो देखें इसमें क्या है, वज़्कुर, और जिक्र कीजिए, ज़करा यस्कुरु उज़कुर, जिक्र कीजिए। फिल यहाँ पर ये उज़कुर जो है ये फ़ेल अम्र है, इसके रूट लेटर्स हैं ज़ाल, काफ, रा, ज़करा यस्कुरु उज़कुर, तो ये फ़ेल अम्र है, तो जिक्र कीजिए।
फिल किताबी, किताब में, इस्माइल अलैहिस्सलाम का, इन्नहु बेशक वो, काना हैं या थे, सादिका सच्चे, सादिक ये फाइल है, सदका यस्दुकु सादिक फाइल है ये, सादिका सच्चा, सच्चे थे, वादी वादे के, यानी वादे का सच्चा, सादिकल वादी वादे का सच्चा, यानी वादे के सच्चे थे, वकाना और थे, रसूलन एक रसूल, नबियन नबी। किसका जिक्र हो रहा है यहाँ पर? इस्माइल अलैहिस्सलाम का, उनकी यहाँ पर खास सिफत बताई गई, खास क्वालिटी बताई गई कि वो जो हैं अल्लाह ताला के नबी थे और सच्चे थे। उनके साथ क्या कि वो सच्चे नबी थे, ठीक है। तो उनको जो है सादिक कह के बुलाया गया, कानल सादिकुल वादा, कि वो सच्चे नबी थे। और क्योंकि इब्राहिम, देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि हम जो है मायूस हो जाते हैं अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला जो है हमारी दुआएं नहीं सुनते। और आप देखिए कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ जो है वो कब सुनी गई? इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ल में भी आगे बढ़े और सबसे आखिर में, यानी आखिर नबी आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो अल्लाह ताला ने उनको दिए। और उनकी क्वालिटी क्या बताई गई इस्माइल अलैहिस्सलाम की? कि वो वादे के सच्चे थे। तो अल्लाह ताला की रहमत से कभी मायूस नहीं होना चाहिए। जब हम जो है कोई काम करते हैं अल्लाह ताला की खातिर करते हैं, अल्लाह ताला की रजा के लिए करते हैं, अल्लाह ताला से दुआ करते हैं, तो हमें नहीं पता उसका बदला हमें क्या मिल रहा है और कैसे मिल रहा है। हो सकता है हमारी नस्लों में, हमारी ही नस्ल में इतने नेक इंसान और इतने नेक लोग अल्लाह ताला दे दे जो कि हमारे लिए सदका जारिया बने। हो सकता है औलाद अच्छी ना हो लेकिन पोते अच्छे हो जाए, है ना। हो सकता है पोते अच्छे ना हो, औलाद अच्छी हो। तो बस अल्लाह ताला की से जो है हमेशा ये उम्मीद रखनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमारी दुआओं को सुनता है, और अल्लाह ताला सुनता है ना। कितनी बार कुरान में वादे का जिक्र आया है। और यहाँ पर भी देखिए कि यहाँ पर क्या है, सादिक़ल वादी, इनकी खास क्वालिटी ये बताई गई कि वो वादे के सच्चे हैं। तो वादे का सच्चा होना एक मोमिन की निशानी है। अगर हम कोई जो है, ये देखिए इस्माइल अलैहिस्सलाम की भी सिफत थी, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की भी थी, सारे अंबिया कराम की ये सिफत रही है, नेक लोगों की ये सिफत रही है कि वो वादे के सच्चे हैं। जब भी हम कोई वादा कर रहे हैं किसी से तो उस वादे को पूरा करना चाहिए, अगर हम पक्के और सच्चे मोमिन हैं तो। क्योंकि मोमिन की खास सिफत ही यही है कि वो वादे का सच्चा होता है। भले इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए, सादिक़ल वादी, वादे का सच्चा। एक छोटे बच्चे से भी अगर हमने वादा किया है ना एक चॉकलेट का, तो वो वादा कर लिया, आपने अपनी जबान से निकाल दिया और आपने उनसे वादा कर लिया, तो अब आप वो जो है वादा पूरा करें, ठीक है। और अल्लाह ताला से दुआएं मांगे, और अल्लाह ताला जो है दुआओं को कबूल करता है। अच्छी अच्छी दुआएं मांगे, अच्छी अच्छी, और औलाद के लिए भी दुआएं मांगे तो ऐसी मांगे कि अल्लाह ताला मुझे नेक और साले औलाद दे जो कि इस दीन का काम कर सके, उस दीन को आगे बढ़ा सके। सिर्फ दुनिया के लिए नहीं, दीन के लिए, अल्लाह ताला के लिए मनाए उसको, दुनिया के लिए, लोगों के फायदे के लिए उसको बड़ा करें कि ये जो है अल्लाह ताला का काम बढ़ाए, इस काम को आगे बढ़ाए, और वो जो है इतना साबित कदम हो कि इसको कोई हिला ना पाए। फिर देखें कि अगर हम दुनिया से चले भी जाते हैं तो वो औलाद हमारी कितना ज्यादा सदका जारिया हमारे लिए कमाती है। क्योंकि जब कयामत के दिन अल्लाह ताला नेकियां बांट रहे होंगे तो एक शख्स कहेगा कि अल्लाह ताला इतनी नेकियां कहाँ से आई, इतनी नेकियां तो मैंने की भी नहीं थी। तो अल्लाह ताला कहेंगे तुम्हारी नेक औलाद की का नतीजा है जो तुम पीछे छोड़ कर आए थे, सदका जारिया है। तो उस वक्त वो बहुत खुश होगा। तो कोशिश करें कि नस्लें हमारी अच्छी बने, और जाहिर है वो इसी से ही होगी, इस कुरान को पढ़कर ही होगी, इसको समझकर ही होगी, इसकी रूट में जाकर ही ऐसा होगा। और जब हम दूसरों तक फैलाएंगे, अपनी औलाद तक पहुंचाएंगे, अपने पोती पोती तक पहुंचाएंगे, क्योंकि कुछ लोग होंगे यहाँ पर बूढ़े होंगे, अपने पोते पोती तक ये बातें पहुंचाएं, है ना, औलाद तक ये बातें पहुंचाएं, तो देखें फिर इंशाअल्लाह अल्लाह ताला दुआएं सुनते हैं। फिर आयत नंबर 55, वकाना और थे वो, अब और क्या थे वो, यामुरु हुक्म देते, अमारा यामुरु, अहलहु अपने घर वालों को, अहल मतलब वाले, हु उसके वाले, यानी अपने घर वालों को, बिस्सलाती नमाज का, वज़्ज़काती और ज़कात का, वकाना और थे वो,
इंदा रब्बी ही, अपने रब के पास, इंदा मतलब पास, रब्बी ही अपने रब के पास, मरदियन पसंदीदा, ये मस्दर है यानी वो अल्लाह ताला के पास पसंदीदा थे, चुने हुए थे। देखें इसके रूट लेटर्स रॉ, दाओ, दौद, वाओ, रजा भी इसी से आता है ना, तो मरदिया जिससे अल्लाह ताला राजी हो यानी पसंदीदा। और उनकी खास, एक और खास क्वालिटी क्या थी उनकी, और उनकी एक खास क्वालिटी ये थी कि वो जो है अपने घर वालों को नमाज और ज़कात का हुक्म देते थे और अल्लाह ताला के पास पसंदीदा थे। खूबी बताई जा रही है, क्या खूबी थी इस्माइल अलैहिस्सलाम के अंदर कि नमाज का हुक्म देना, ज़कात कर देना और वालिदैन का फर्माबरदार होना। और ना तो ये यहाँ पर ये नहीं कहा गया कि वो खुद नमाज पढ़ते थे, ये कहा गया कि वो खुद नमाज पढ़ते थे, बल्कि क्या कहा गया कि वो अपने घर वालों को नमाज का हुक्म देते थे, अपने बच्चों को वो रास्ते पर लगाते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपने बच्चों को नमाज पढ़ने का हुक्म दो जब वो 7 साल के हो जाएं, और जब वो 10 साल के हो जाएं तो उन्हें नमाज छोड़ने पर मारो और उनके बिस्तर आपस में जुदा कर दो। यानी नो एक्सक्यूज, नमाज के लिए 10 साल के बाद नो एक्सक्यूज, नमाज किसी भी हालत में नहीं छोड़नी, चाहे बच्चा जो है वो कितना भी थका हुआ हो, रात भर का जागा हुआ हो कि भैया रात भर जो है वो जाग कर उसने पढ़ाई करी है या रात भर जाग कर कुछ करा है या बहुत बिजी था, कुछ भी नहीं, नो एक्सक्यूज। कि नमाज अगर हुक्म आ गया नमाज का यानी 10 साल के बाद, क्योंकि 10 साल जब उनको पाबंद बनाएंगे वो तभी नमाज के पाबंद बनेंगे, ठीक है ना। तो 10 साल के तक उनको हुक्म देना चाहिए और कितना भी कैसे भी हालात हो नमाज किसी भी हालत में नहीं छोड़ी जाएगी, ठीक है। और फिर देखें कि इसमें क्या क्या क्वालिटी बताई गई है। इधर इस्माइल अलैहिस्सलाम के यानी जो कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटे थे, है ना, कि ये वादे के सच्चे, नमाज का हुक्म देना और ज़कात का। ज़कात तो हम सब देते ही हैं, है ना, ज़कात जो है नाप तोल कर भी देते हैं, मुसलमान ज़कात के लिए बहुत ज्यादा कॉन्शियस होते भी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह काफी मेजोरिटी मैंने ऐसी देखी है जो ज़कात अदा करती हैं, ठीक है। जो कि जो ज़कात अदा नहीं करेंगे तो वही माल कंस के रूप में हमारे गर्दन में जो है लिपट जाएगा और क़यामत के दिन वो कहेगा कि मैं हूँ तुम्हारा माल, लो मुझे ले लो, है ना, लो मुझे ले लो, मैं हूँ तुम्हारा माल। तो अब वो जो माल उसके लिए क़यामत के दिन अजाब बन जाएगा अगर जिसकी ज़कात ना दी हो, ठीक है। ज़कात दी हो तो एक अलग बात है, लेकिन ज़कात नहीं दे रहे हैं और सोने पे सोना इकट्ठा कर रहे हैं, फिर उसकी बहुत बड़ी सजा है। और फिर और जो सबसे ज्यादा यहाँ पर हम आजकल जो देखने को मिल रहा है ना वो है नमाज, पार्टी हो रही है, शादियां हो रही हैं, हम बेधड़क हम नमाजें छोड़ रहे हैं, यानी बिना किसी रीजन के और बिना किसी डर के हम जो है वो नमाजें छोड़ रहे हैं। तो ये खास क्वालिटी है जो हमारे अंदर होनी चाहिए। फिर आयत 57 वरफ़अनाहु, वा मतलब और रफ़ा यरफ़उ, रफ़अना फ़िल माज़ी, सॉरी आयत 56 वस्कुर, और जिक्र कीजिए, ज़करा यस्कुरु से जिक्र कीजिए, ये भी अब यहाँ पर इस्माइल अलैहिस्सलाम की क्वालिटी बताई गई। अब इसके बाद अब दूसरे अंबिया, दूसरे नबी का वाकया शुरू हो गया। और जिक्र कीजिए ये भी फेले अम्र है, फिल किताब में इदरीस अलैहिस्सलाम का, यानी कुरान में जो अल्लाह ताला जिक्र कर रहे हैं, जो जिक्र है, और वो अब ये सबको बताया जा रहा है कि किसका है, अब इदरीस अलैहिस्सलाम का। इन्नहु, इन्ना प्लस हु, इन्नहु बेशक वो, काना थे, सिद्दीकन सच्चे, सिद्दीक कहते हैं बहुत सच्चे को, सादिक भी सच्चा होता है, सिद्दीक भी सच्चा होता है ना, वो भी सच्चे थे, नबीयन नबी, बहुत सच्चे नबी। अब इनकी भी क्या क्वालिटी बताई गई, इस्माइल अलैहिस्सलाम की कि वादे के सच्चे थे, इनकी भी क्या बताई गई कि वो सच्चे थे।
اور اگر آپ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اگر آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو ہے وہ صادق اور امین کے نام سے جانے جاتے تھے، ان کا لقب یہی پڑ گیا تھا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نبوت سے پہلے اور بعد میں بہت سچے تھے. ان کے بارے میں آتا ہے نا، حضرت عبداللہ بن ابی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے میں نے آپ سے کچھ تجارتی معاملہ کیا، یعنی بزنس کا کچھ معاملہ کیا، تو میں یہ طے کر کے آپ سے چلا گیا کہ آپ یہیں ٹھہرے، میں ابھی آتا ہوں. پھر مجھے کسی وجہ سے بالکل خیال نہیں رہا، یہاں تک کہ وہ دن بھی گزر گیا، رات بھی گزر گیا، پھر اگلا دن بھی، پھر تیسرے دن مجھے خیال آیا تو میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں تشریف فرمائے تھے، یعنی آپ وسلم وہیں تھے، اور آپ نے فرمایا کہ تم نے تو مجھے مشقت میں ڈال دیا. پھر میں نے ان سے معذرت کی. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بھی یہ والی صفت تھی. اور پھر اگر آپ دیکھیں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا لقب ہی کیا پڑ گیا تھا؟ صدیق. جب وہ تخت خلافت پر بیٹھے تو آپ نے اعلان فرما دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سے کوئی وعدہ کیا ہو میں اسے پورا کروں گا. پھر آپ نے اس عمل کو کر کے دکھایا. اتنے سچے تھے، اپنا وعدہ تو پورا کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب وہ خلیفہ بنے تو کیا کہا؟ تخت پہ بیٹھ گئے، یعنی جب وہ خلیفہ بنے تو انہوں نے کیا کہا کہ اعلان کروا دیا کہ جس سے رسول اللہ نے کوئی وعدہ کیا وہ میرے پاس آئے، میں رسول اللہ کا وعدہ پورا کروں گا. وہ صدیق، ان کو بھی صدیق کا لقب ملا. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان میں بھی. اور اب یہاں دیکھیں ادریس علیہ السلام، ان میں بھی کیا ہے کہ وہ تھے نہایت سچے نبی. اچھا، اب ادریس علیہ السلام تھے کون؟ یہ کہا جاتا ہے کہ آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کے بیچ میں آئے تھے. الگ الگ رائے ملتی ہے، لیکن سب سے زیادہ رائے جو ملتی ہے، جو راج رائے ہے، جو کہ زیادہ تر مفسرین کہتے ہیں، وہ یہ کہ آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کے بیچ میں وہ آئے ہیں. اور یہ کہا جاتا ہے کہ وہ، یعنی آپ حضرت نوح علیہ السلام کے پردادا تھے، یعنی حضرت نوح علیہ السلام ان کے بعد آئے تھے. حضرت نوح علیہ السلام کے پردادا تھے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کے کہا جاتا ہے پوتے تھے، اور حضرت شیش علیہ السلام کے بیٹے تھے. یہ بھی اور پھر یہ بھی کہا جاتا ہے ان کے بارے میں کہ دنیا میں علم حکمت، یعنی حکمت کا علم، اور علم نجوم اسٹارز وغیرہ، اور حساب کا یعنی میتھمیٹکس وغیرہ، حساب لگانا اور کتابت کرنا، لکھنا، قلم سے لکھنا، یہ، اور کپڑا سینا، اور ناپ تول کے جو میجرمنٹس ہوتے ہیں وہ سب بنانا، یہ انہوں نے ہی ایجاد کیا تھا. انہوں نے ہی ان کے ہی تھرو ان سب کا انوینشن ہوا تھا. اور بلکہ کپڑے کے بارے میں یہ آتا ہے کہ کپڑے بننے کا فن ایجاد انہوں نے ہی کیا تھا. یعنی جو کپڑا جو بنا جاتا ہے، کپڑا باقاعدہ سیا جاتا ہے، اس کا جو انوینشن تھا وہ انہوں نے ہی کیا تھا. اس سے پہلے لوگ جو ہیں، یہ کہا جاتا ہے کہ جانوروں کی خال وغیرہ یہ سب پہنا کرتے تھے. بہرحال جب کپڑے آئے، کپڑے جو ہے انہی کے ٹائم پر آئے تھے. ٹھیک ہے. اور پھر یہاں پر اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ معراج، یعنی معراج کی صحیح احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت ادریس علیہ السلام سے چوتھے آسمان پر ملے تھے، یعنی ملاقات ہوئی تھی تو چوتھے آسمان پر ملاقات ہوئی تھی. ٹھیک ہے. بہرحال ان کے بارے میں صرف اتنا ہی ذکر ملتا ہے. پھر آیت 57، وَرَفَعْنَاهُ، اور ہم نے بلند کیا انہیں، ہم نے انہیں اوپر اٹھایا، بلند کیا، یعنی درجات ان کے بلند کیے. رفع یرفعو، را فا عین اس کے روٹ لیٹرز ہیں. مکانن، مقام میں. علین، بلند پر. علین کہتے ہیں اعلیٰ سے بنائے، یہ بھی جو ہے مصدر ہے، یعنی یہ بھی جو ہے تاکید کے لیے آتا ہے. علین، جیسے یہ اس کے روٹ لیٹرز بھی وہی ہیں، عین لام واو، اس کے بھی. تو علین یعنی بلند، اونچا مقام. ٹھیک ہے. تو ہم نے بلند کیا انہیں مقانن علین، مقام بلند پر، یعنی ان کے درجات کو ہم نے، یعنی ادریس علیہ السلام کا مقام بلند کیا. وہ بہت سچے نبی تھے، یعنی ان کو رسالت دی، ان کو نبوت دی، اور ان کو جو ہے ان شب معراج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی ملاقات بھی ہوئی. ٹھیک ہے. پھر دیکھیں اولئک، آیت 58، یہ سب الذین، وہ لوگ ہیں، الذین وہ سب، یعنی جو
अनअमा इंआम किया, अनअमा युनइमु से बनाए, अनअमा इनाम किया अल्लाहु अल्लाह ने, अलैहिम उन सब पर, अला प्लस हिम अलैहिम उन सब पर, मिनन नबीयीना नबियों में से, मिन मतलब से, नबीयीन नबियों में से, मिन जुर्रियती औलाद में से, मिन मतलब से, जुर्रियती औलाद में से, आदमा आदम अलैहिस्सलाम की, व मिम्मन और उन में से जिन्हें, मिन प्लस मन, मिम्मन उन में से जिन्हें, हमलना सवार किया हमने, हमलना, हमलना फेले माजी है और ये जो है वर्ड बार बार हम पढ़ चुके हैं, कैरी करना, सवार करना, हमला यहमिलू, सवार किया हमने, मा नूहिन नूह अलैहिस्सलाम के साथ, व मिन जुर्रियती, वा मतलब और, मिन मतलब से, जुर्रियती और औलादों में से, इब्राहीमा इब्राहिम अलैहिस्सलाम की, व इस्माइला व इसराइला और इसराइल अलैहिस्सलाम की, इसराइल अलैहिस्सलाम कौन थे? याकूब अलैहिस्सलाम को इसराइल अलैहिस्सलाम कहा गया। व मिम्मन और उन में से जिन्हें, मिन प्लस मन, हदैना हिदायत दी हमने, हदैना हदा यहदी से बना है, वी गाइडेड हमने हिदायत दी, हदा यहदी हा दाल या इसके रूट लेटर्स हैं, हमने हिदायत दी, वज तबैना और हमने चुन लिया, एंड वी चूज हमने चुन लिया, इज्तबा जीम बा या इसके रूट लेटर्स हैं, इज्तबा यजतबी और हमने चुन लिया, ये फेले माजी है, इजा जब तुतला पढ़ी जाती थी, तुतला ये मजहूल है, ता लाम वाव तला यतलू से बना है, ये इसके रूट लेटर्स क्या है, ता लाम वाव तला यतलू, लेकिन यहाँ पर पेश आ रहा है ता पे, तो ये पढ़ी जाती थी, तुतला जब पढ़ी जाती थी, अलैहिम उन सब पर, अला प्लस हिम अलैहिम उन सब पर, आयातू आयते रहमानी रहमान की, यानी आयतुर रहमानी रहमान की आयते, खर्रू वो गिर पड़ते थे, खर्रा खर्रू ये फेले माजी है, खर्रू वो गिर पड़ते, और खर्रा यखिर्रू से बनाइए, इसका फेले मुजारे आता है यखिर्रू, खारा इसके रूट लेटर्स हैं, वो गिर पड़ते थे, सुज्जदन सजदा करते हुए, सुज्जदन सजदा करते हुए, व बुकियन और रोते हुए, बुकियन किसको कहते हैं? वीपिंग को, रोने को, बा काफ या से बनाइए, तो ये मजदर है, वर्ड है, रोना रोते हुए, सुज्जदन सजदा करते हुए, ये भी मजदर, सजदा करते हुए, बकियन और रोते हुए। अच्छा, अब इसमें क्या बताया जा रहा है? उलाइका यही वो लोग हैं जिन पर इनाम किया उन सब पर अल्लाह ने, यानी इनाम किया अल्लाह ने उन सब पर नबियों में से और उनकी औलादों में से, यानी पीछे इतने सारे अंबिया कराम का जिक्र गुजर चुका, हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम, हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम और इन सब का, और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम का, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, हारून अलैहिस्सलाम, इन सब का जिक्र किया अल्लाह ताला ने, और क्या कहा? ये सब ऐसे लोग थे जिन पर अल्लाह ताला ने इनाम किया। अच्छा, हम शरीफ में पढ़ते हैं ना, हम सूरह फातिहा में पढ़ते हैं कि अल्लाह ताला हमें ऐसे रास्ते पर चला जिस पर तूने इनाम किया। तो कौन से लोग हैं जिन पर अल्लाह ताला ने इनाम किया? अनअमता अलैहिम, ऐसे लोगों पर जिन पर उनके इनाम हुआ, उन पर, ये वही लोग हैं जिन पर इनाम हुआ। तो इसलिए हम दुआ मांगते हैं अल्लाह ताला हमें ऐसे रास्ते पर चला, इन लोगों के रास्ते पर चला। इनकी क्वालिटीज क्या थी? अब इनकी क्वालिटीज को जमा करिएगा, सबके अंदर जो कॉमन बातें थी वो सब लिखिएगा, इन सब के अंदर क्या बातें थी, और हम जो दुआ मांगते हैं अल्लाह ताला से, जब हम सूरह फातिहा पढ़ते हैं और इतनी बार पढ़ते हैं, अल्लाह ताला हमें ऐसे लोगों के रास्ते पर चला जिस पर तूने इनाम किया। तो वो कौन से लोग हैं, किन पर इनाम हुआ अल्लाह ताला का? वो ये लोग हैं, ठीक है। वो वादे के सच्चे थे, वो नमाजों के पाबंद थे, खुद नमाज नहीं पढ़ते थे बल्कि अपने घर वालों को भी नमाज का हुक्म देते थे, ज़कात का हुक्म देते थे, ज़कात अदा करते थे, निहायत सच्चे थे, हर बात में सच्चे थे।
تو ایسے لوگوں کے راستے پر اللہ تعالیٰ ہمیں چلا. تو یہ ہیں وہ لوگ, ٹھیک ہے. اور یہ سب کس کی نسل میں سے ہیں؟ آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے. یہ سب کیونکہ پہلے انسان ہی آدم علیہ السلام ہے, ہم سب کے باپ آدم علیہ السلام ہے. آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ان سب پر اللہ تعالیٰ نے اور ان پر انعام کیا. اور ان میں سے جنہیں سوار کیا ہم نے نوح علیہ السلام. اب آدم علیہ السلام کے بعد نوح علیہ السلام کا ذکر آیا. کیوں؟ کیونکہ اب جو ہے نوح علیہ السلام کے ٹائم پر پوری دنیا ختم ہو چکی تھی. جب عذاب آ گیا تھا, پوری دنیا پر عذاب آیا تھا. صرف کچھ لوگ بچے تھے جن کو اللہ تعالیٰ کو بچانا تھا, جو مومن تھے, جو نیک لوگ تھے, جنہوں نے نوح علیہ السلام کی باتوں کو مانا. ان کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا. اور اولاد میں سے ابراہیم علیہ السلام کی, اسرائیل علیہ السلام کی. پھر اس کے بعد ابراہیم اور اسرائیل علیہ السلام, یعنی ان سے نسلیں آگے بڑھی, ہے نا. ان کی نسل میں بہت سارے نبی آئے. سارے ہی نبی کس کی نسل میں سے آئے؟ اسرائیل, بنی اسرائیل کے لائے. وہ سب کے سب بنی اسرائیل کے لائے. کیوں؟ کیونکہ وہ یعقوب علیہ السلام کی نسل میں سے تھے. کیونکہ یعقوب علیہ السلام کو ہی کیا کہا گیا؟ اسرائیل کہا گیا. یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام اسرائیل تھا. اور وہ ممن, اور ان میں سے جنہیں ہدایت دی ہم نے. اور ان میں سے بھی بہت سارے لوگ ایسے تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی, جو نبی نہیں تھے لیکن بہت نیک لوگ تھے ان کی اولاد میں سے, ہے نا. بہت, صرف ہمیں ان کا ہی تو پتہ چلتا ہے جو انبیاء کرام ہیں, لیکن ان کی اولاد میں سے بہت نیک لوگ بھی نکلے ہیں, ولی اللہ ٹائپس لوگ نکلے ہیں. تو ایسے لوگوں کے راستے پر ہمیں چلنا ہے. اور ایسے لوگوں کی کیا کوالٹیز ہیں اور کیا راستہ ہے, وہ کس سے پتہ چلے گا؟ وہ قرآن سے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ایسے لوگوں کا کیا راستہ ہے. تو جو کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتا دیا کیا کیا کوالٹیز تھی ان کے اندر, جو ہمیں اپنے اندر لے کر آنی ہے. اور کیا خاص بات تھی ان کے اندر, جو کہ ان کے دل ایسے تھے, ایسی کیفیت تھی ان کے دلوں کی کہ جب بھی وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر سنتے, اللہ تعالیٰ کا کلام سنتے, آیت الرحمن سنتے, تو وہ سجدے میں گر پڑتے روتے ہوئے. کیا یہ ہمارے اندر ہے؟ اپنے آپ کا ہمیں جائزہ لینا ہے کہ جب یہ کیفیت اب آپ کے اندر ہوتی ہوگی, ڈیفینیٹلی ہوتی ہوگی, کیونکہ اب آپ قرآن پڑھ رہے ہیں, قرآن کو سمجھ رہے ہیں. جو بھی آپ پڑھ رہے ہیں نا, آپ کو سب سمجھ میں آ رہا ہے میں کیا پڑھ رہی ہوں. پھر اب آپ دیکھیں کہ جب قرأت سنیے گا دھیان سے, کوئی سی جو کہ آپ پڑھ چکے ہیں, جس کی ٹرانسلیشن آپ کو اچھے سے آتی ہے اور آپ پڑھ چکے ہیں جس کے بارے میں, وہ ذرا دھیان سے قرأت سنیے گا آپ, اور معنوں کو دھیان میں لاتے ہوئے سنیے گا. پھر دیکھیے گا کہ کس طرح آپ کی کیفیت دلوں کی بدلتی ہے اور کیسے سجدے میں. اور یہ جو ہے خاص کوالٹی ہے ان سب کی, نیک لوگوں کی, جن کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا. ایسے لوگوں کی خاص کوالٹی ہے کہ وہ آیت الرحمن سن کر سجدے میں گر پڑتے ہیں روتے ہوئے. آپ کو بھی کیا کرنا ہے؟ سجدہ واجب ہو گیا. جس نے سنا تو اب وہ سجدہ کرے گا, ہے نا, سجدہ واجب ہو گیا. اچھا, اور آیت الرحمن, رحمان کا لفظ یہاں پر آیا, اللہ تعالیٰ کے خاص ناموں میں سے ایک نام ہے رحمان. بسم اللہ کے اندر بھی رحمان آیا, کیونکہ اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی نام ہے نا, جتنی بھی صفت ہے اللہ تعالیٰ کی, وہ سب رحمان کے اندر موجود ہے. کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ رزاق ہے تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ رحمان ہے, کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اتنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر کسی کو دیتے ہیں, ہر کسی کو رزق پرووائڈ کراتے ہیں. شیلٹر, اگر اللہ تعالیٰ کسی کو شیلٹر دیتے ہیں تو سب کو دیتے ہیں, اس کے اندر بھی رحمان کی صفت ہے نا. اللہ تعالیٰ, اگر اللہ تعالیٰ سے جو ہے معافی مانگو تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں. تو جتنی بھی کوالٹی ہیں سب جو ہیں رحمان کے اندر سب آ جاتا ہے, اور یہ اللہ تعالیٰ کے خاص ناموں میں سے ایک نام. اچھا, پھر اس کے بعد دیکھیں آیت نمبر 59, فا خلافا, تو پیچھے آئے, خلافا یخلفو, خلافا یخلفو, پیچھے آئے, خالام فا اس کے روٹ لیٹرز ہیں, من بعدہم, ان کے بعد, من مطلب سے, بعدہم ان کے بعد, خلفن ناخلف لوگ, ناخلف برے جانشین, ناخلف کہتے ہیں برے جانشین, جنہوں نے بری جانشینی کی.
برے. اچھا اب یہ کیسے پتا چلا یہاں پر برے یعنی ناخلف لوگوں کی بات ہو رہی ہے, جو برے لوگ ہیں یعنی جنہوں نے بری خلافت کی, برا کام کیا, جن کو اللہ تعالیٰ نے اتھارٹی دے رکھی تھی, اب وہ یہاں پر بری کی بات ہو رہی ہے. تو یہ جو لام پر جب جزم آ جاتا ہے نا بیچ میں, خلفن, اور بیچ میں لام پر جزم آ گیا خلفن ہے, تو اس کا مطلب ہو جاتا ہے کہ ناخلف لوگ. ٹھیک ہے, باقی خلفہ یخلفو تو ہوتا ہے پیچھے آنا, خلیفہ بھی اسی سے ہوتا ہے خلیفتن, لیکن خلفن آ رہا ہے یہاں پر, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ناخلف لوگ, برے لوگ. اضاؤ, جنہوں نے ضائع کر دیا, ویسٹ کر دیا. برے لوگ کون ہیں, ناخلف لوگ کون ہیں, ذرا دھیان سے سنیے گا اور اس کو انڈر لائن کریے گا, لوگوں کو بتائیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ان کے بارے میں ذکر کیا. اضاؤ, ضائع کر دیا, ویسٹ کر دیا, نیگلیکٹ کر دی. اضاء, ضاد یا عین اس کے روٹ لیٹرز ہیں, فعل ماضی اس کا ہے. اضاء فعل مضارع ہے, یضیع, اضاؤ, ان سب نے ضائع کر دی, ویسٹ کر دی, صلاتا, نماز, صلاتا, نماز. واتبعوا, اور انہوں نے اتباع کی, فالو کیا, اتباع کی. اتبع یتبعو, اتبعو فعل ماضی, تابعین اس کے روٹ لیٹرز ہیں. ان سب نے پیروی کی, فالو کیا. شہواتی, شہوات کی, شہوات مطلب خواہشات, ڈیزائر, ڈیزائر, بری خواہشات کی بات ہو رہی ہے, لسٹ. فسوفا, تو جلد ہی, یلقونا, وہ سب ملاقات کریں گے. لام, قاف, یا اس کے روٹ لیٹرز ہیں, لقیا یلقو سے بنا ہے, یلقونا, وہ ملاقات کریں گے. یلقونا, لقیا یلقو سے بنا, یلقونا, وہ سب ملاقات کریں گے, ملیں گے, فعل مضارع. غین, گمراہی کو, ہلاکت کو. غین, غین یہ جو ہے ورڈ ہے, مصدر ہے. غین کس کو کہتے ہیں, ایول, غین واو یا. اب یہاں پر کیا ہے, تو پیچھے آئے ان کے بعد برے لوگ, ناخلف لوگ, جنہوں نے اپنی نمازیں ضائع کر دی. فرسٹ کوالٹی برے لوگوں کی, ناخلف لوگوں کی کیا تھی, جنہوں نے اپنی نمازیں ضائع کر دی. اور وہ سب جنہوں نے اپنی خواہشات کی پیروی کی. نالائق اولاد کون سی ہوتی ہے, یہاں پر نالائق لوگوں کی بات ہو رہی ہے. ناخلف لوگ کس کو کہتے ہیں, نالائق لوگ. اور وہ نالائق اولاد کون سی ہوتی ہے, جو نمازیں پڑھنا چھوڑ دے اور جو دنیا کے پیچھے لگ جائے, بس دنیا دنیا دنیا, اس کو وہ ہوتی ہے اللہ کی نظروں میں نالائق اولاد. ہم کہتے ہیں نا میری اولاد تو بڑی لائق ہے, میرا کہنا بھی مانتی ہے, اور جو ہے مطلب دوسروں سے اچھے سے بات کرتی ہے, سارے کام کرتی ہے, لیکن نماز نہیں پڑھتی, دنیا 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 بس. یہ دو کوالٹی جس کے اندر ہیں, ان کو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں یہاں پر کہ وہ ناخلف لوگ ہیں, وہ نالائق اولاد ہیں. اگر اپنی اولاد کو لائق بنانا ہے, اللہ کی نظروں میں لائق بنانا ہے, تو یہ کوالٹی ان کے اندر ہونی چاہیے, کسی بھی حالت میں نماز نہ چھوڑیں اور دنیا کے پیچھے پڑنا چھوڑ دیں. ٹھیک ہے, کیوں ایسے لوگوں کا انجام اللہ تعالیٰ یہاں کیا بتا رہے ہیں, فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا, وہ جلد ہی ملیں گے, ملاقات کریں گے ہلاکت سے, گمراہی سے. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں غی جہنم کی ایک وادی ہے جس کی گہرائی بہت لمبی ہے اور اس کی خوراک بہت بری ہے. نماز چھوڑنا اور دنیا کے پیچھے پڑنا بہت بری بات ہے. جو نمازیں نہیں پڑھیں گے ان کو وہاں ٹھکانہ ملے گا. تو انسان کو اپنی نماز کی وقتاً فوقتاً دیکھ بھال کرتے رہنا چاہیے, وقت وقت پر, کیونکہ نماز کو ضائع کرنا دین کو ضائع کرنا ہے, دین ویسٹ کرنا, دین کو ضائع کرنا. اس میں نماز کو یا تو پڑھنا ہی نہیں, یا پھر نماز کو ضائع کر دینا, یا پڑھنا تو یا پڑھنا یا پھر ٹال مٹول کر پڑھنا. ٹھیک ہے, تو لوگوں نے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ نماز کو ضائع کرنے کا مطلب کیا ہے, تو انہوں نے کہا اس سے مراد ہے کہ نماز کو اتنی دیر سے پڑھنا کہ اصل وقت نکل لی جائے.
ہم بالکل لاسٹ میں پڑھتے ہیں نا اس نماز کو, تو اس کے بارے میں بھی یہی آیا ہے. تو لوگوں نے کہا کہ ہم یہ سمجھتے تھے کہ نماز کو چھوڑنا اسے ترک کرنا ہے. انہوں نے کہا اگر وہ نماز کو چھوڑ دیتے ہیں تو کافر ہو جاتے ہیں. سمجھ گئے؟ یہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہنا ہے کہ اگر وہ نماز, جو صحابی تھے ان کا کہنا ہے کہ اگر نماز کو انہوں نے چھوڑ دیا, ویسٹ کر دیا, تو اس کا مطلب وہ کافر ہو گئے. اگر نماز کو ڈیلے کر دیا تو انہوں نے نماز کو ضائع کر دیا. یہاں پر صرف ڈیلے کی بات ہو رہی ہے, نماز چھوڑنا تو اور بھی بڑی بات ہے, کفر کرنا ہے وہ تو. امام زہری کہتے ہیں میں دمشق میں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پہنچا. آپ اس وقت رو رہے تھے. میں نے عرض کیا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ انہوں نے فرمایا اب میں اس نماز کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی کوئی چیز نہیں پاتا, اور اب اس نماز کو بھی ضائع کر دیا گیا, یعنی اس کو تاخیر سے لیٹ پڑھنے لگی. اور جو پڑھتا ہی نہیں اس کا انجام کیا ہوگا؟ اور جو پڑھے ہی نہ اس کا موت کا منظر کیا ہے؟ قرآن کے اندر آتا ہے نا کہ اور جب پنڈلی کے ساتھ پنڈلی لپیٹ دی جائے گی, یعنی موت کا وقت جب آئے گا تو اس دن تیرے رب کی طرف روانگی ہوگی. نہ تو اس نے تصدیق کی, نہ تو اس نے نماز ادا کی, نماز کو جھٹلا دیا اور اس نے منہ پھیر دیا. پتہ نہیں کیسے پنڈلی سے پنڈلی لپیٹی جائے گی, اللہ عالم, کیونکہ وہ موت کے وقت کا منظر ہے اور اچھا منظر نہیں ہوگا جو کہ نماز کو چھوڑے گا. قرآن کی آیت آتی ہے, انشاءاللہ شاید آئے گی, وَلْتَخْتِفْ سَاقُ بِالسَّاقِ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ فَلَا صَدَقَ وَلَا صَلَّى وَلَٰكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى. یہ آیتیں آتی ہیں. تو یاد رکھیں کہ وہ حدیث بھی جیسے ہم نے کافی ساری پڑھ چکے ہیں اس سے پہلے بھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب جس میں ایک شخص کا جو تھا سر پتھر سے کچلا جا رہا تھا, جو قرآن کا حافظ تھا لیکن قرآن سے غافل ہو گیا اور فرض نماز پڑھے بغیر سو جاتا تھا, یعنی نمازوں کی کوئی پرواہ نہیں. قرآن کا حفظ ہونا بھی ایک الگ بات ہے, قرآن کے حافظ کا کتنا بڑا مرتبہ ہوتا ہے نا, لیکن اگر وہ بھی نمازیں چھوڑ دے یا قرآن کو ہی سمجھنا چھوڑ دے تو اس کا حال کیا ہوگا. ہم نے مان لیجیے ہم نے قرآن حفظ تو کر لیا, رٹے جا رہے ہیں, پڑھے جا رہے ہیں, رٹے جا رہے ہیں, اصل روح نہیں سمجھ رہے اس کی, اس کو سمجھ ہی نہیں رہے قرآن کے اندر ہے کیا, اس کو ہم پڑھ ہی نہیں پا رہے, اس کی روح تک نہیں پہنچ پا رہے, تو کیا ملے گا اس کا بدلہ؟ مجھے نہیں پتا کیا ملے گا. بہرحال یہاں پر دیکھیں پھر یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں. مجھے تو لگ رہا ہے یہ والی آیت جو ہے اتنی امپورٹنٹ ہے کہ اس کو آج کل کے ٹائم پر آپ لکھیں, لکھنے کے بعد اس کی عربک لکھیں اور اس کو آپ اس کی ٹرانسلیشن لکھیں اور کہیں بھی لگا دیں, فریج پہ لگا دیں, فریج سب سے زیادہ کھولتے ہیں لوگ, فریج پہ لگا دیں کہ جو برے لوگ ہیں, نالائق اولاد ہے, اس کی صفت اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ ہے کہ انہوں نے نمازوں کو ویسٹ کر دیا اور دنیا کے پیچھے لگ گئے. شاید اس آیت کو پڑھ کے دل میں وہ آیت اترے اور نمازوں کے ہم پابند بنے, ہماری اولاد نمازوں کی پابند بنے. آیت 60 اللہ سوائے, یہ بھی دیکھیں اللہ تعالیٰ کی رحمت, سوائے من جس نے توبہ کر لی, تابا یتوبو سے فعل ماضی, وآمنا اور وہ ایمان لایا, آمنا یؤمنو, وعملا اور اس نے عمل کیا, عملا یا عملو سے, صالحاً نیک, فاولائکا تو یہی لوگ ہیں, یدخلونا وہ سب داخل ہوں گے, دخلا یدخلو ادخل, یدخلونا وہ سب داخل ہوں گے, الجنتا جنت میں, ولا اور نہیں, یظلمونا ان سب پر ظلم کیا جائے گا. یظلمونا, ظلما یظلمو, یظلمونا کیا ہے یہ آپ سب کو پتا چل گیا ہوگا الحمدللہ. شروع میں پیش, آخر سے پہلے والا جو ورڈ ہے, کیونکہ واو نون نکال دیں, آخر کیا واو نون مضارع کی علامت ہے, تو کیا ورڈ ہے یظلمو, تو یظلمو میں سیکنڈ لاسٹ کیا ہے زبر, تو پیش اور زبر کا کمبینیشن مضارع مجہول, ظلما یظلمو سے بنائیے. یظلمونا وہ سب نہیں, وہ سب ظلم کیے جائیں گے یا نہیں ان سب پر ظلم کیا جائے گا, شیئن کچھ بھی, ذرہ برابر بھی. اب یہ آیت دیکھیں کتنی زیادہ سیٹسفائی ہمیں کرتی ہے, کتنا زیادہ ہمیں جو ہے رحمت کی امید دلاتی ہے آیت. الا من تابا, سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لے آیا, یعنی توبہ کے دروازے
ایسے مجرموں کے لیے بھی بند نہیں جو گنہگار ہیں لیکن سچے دل سے توبہ کریں، ایمان لے کر آ جائیں، نیک عمل کریں، سیدھے راستے پر آ جائیں، ان کے لیے جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ کون سے لوگ؟ جو ایمان لے کر آ جاتے ہیں، نیک عمل کرتے ہیں، ایسے لوگوں کی ایمان کے ساتھ نیک عمل ہونا شرط ہے۔ یہ وعدہ ان لوگوں سے کیا گیا، اور وہ جنت کا وعدہ، ٹھیک ہے، اور وہ سب داخل ہوں گے جنت میں، نہیں ظلم کیا جائے گا ذرہ برابر بھی۔ سبحان اللہ، کتنا غفور الرحیم ہے اللہ تعالیٰ، کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ناخلف برے لوگ وہ ہیں جو نمازوں کو ویسٹ کر دیں اور اپنی خواہشات کے پیچھے چلیں، صرف دنیا کے پیچھے چلیں، اپنی خواہشات، اپنی مرضی، میری مرضی ہے تو مجھے یہ کرنا ہے، میری مرضی ہے مجھے یہ کرنا ہے، میرا دل کر رہا ہے مجھے یہ کرنا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی کیا مرضی ہے ہم وہ بھول جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو صرف ناراض کرتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ تعالیٰ تو ہم سے مان ہی جائیں گے، مجھے تو پورا یقین ہے میں تو جنت میں جاؤں گی۔ بہت لوگ ایسے دیکھیں، اللہ سے اچھی امید لگانی چاہیے، گناہ کرتے ہیں، بے پردہ بھی گھومیں گے، شادی بیاہ کے موقع پر جو ہے سب سے زیادہ تو ٹیسٹ جو لینا ہو نا اپنا، شادی کے ٹائم پر لیں کہ اس وقت میری حالت کیا ہوتی ہے، اور خود کی شادی کے وقت تو سب کچھ پتہ چل جاتا ہے کہ ہم کتنے متقی ہیں اور کتنا جو ہے ہم اللہ کی مرضی کی پرواہ کرتے ہیں۔ تو سب کچھ ویسٹ کر دیتے ہیں، اپنا سارا عمل ایک دن ویسٹ، سارا عمل اس ایک دن میں، اور کہتے ہیں مجھے پورا یقین ہے اللہ تعالیٰ تو بہت غفور الرحیم ہے، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دیں گے۔ ہے اللہ تعالیٰ غفور الرحیم؟ یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے بولا ہے میں غفور الرحیم ہوں، مجھ سے سچی توبہ کر لو، ایمان لے آؤ اور پھر اس کے بعد نیک عمل کرو۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم سچی توبہ کر لیتے ہیں، اس کے بعد پھر وہی عمل ریپیٹ کرتے ہیں، پھر سچی توبہ کر لیتے ہیں، پھر وہی عمل ریپیٹ ہو رہا ہے، پھر توبہ کر لی، پھر وہی عمل۔ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ بخشتے نہیں ہیں، ایسے لوگوں کی معافی نہیں ہوگی۔ معافی ایسے لوگوں کی ہوگی وہ واقعی سچے دل سے توبہ کرنے، اور توبہ کرنے کے بعد اس کام کو پھر کرنے کی سوچے بھی نہ، اس کی طرف نہ بڑھے۔ ایسے لوگوں کے لیے جنت ہے، اور وہاں پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں ہوگا۔ آیت 61، جناتن، باغات، عدن، ہمیشگی کے، اللتی، وہ جن کا، وعدہ کیا، وعدہ یعیدو سے فعل ماضی، الرحمن، رحمان نے، عبادہ، اپنے بندے سے، عبد کی جمع عباد ہے، بالغیبی، بن دیکھے، غیب پر، انہو، بے شک وہ، کانا ہے، وعدہ، اس کا وعدہ، مأتین، آیا ہوا، مصدر ہے یہ بھی، آیا ہوا، عطایاتی سے بنائے، مأتین، آیا ہوا، یعنی پورا ہو کر رہنے والا، یعنی اس کا وعدہ پورا ہوگا۔ تو ہمیں کیا دعا کرنی ہے؟ اللہم انی اسألوک الجنہ، اللہ تعالیٰ ہمیں جنت دے، جنت نصیب کرے۔ تو یہاں پر کیا ہے کہ جنت ایسی ہے جس میں ہمیشہ رہنا ہے، وہاں سے کبھی نہیں نکلنا، ایسی پرسکون جگہ ہے وہ کہ جس سے اللہ تعالیٰ نے نیک لوگوں سے وعدہ کیا، جس کا وہاں پر سکون ہی سکون ہے، کوئی غلط بات وہاں پر کوئی نہیں سنے گا۔ جو ایسے لوگوں کے لیے جنہوں وعدہ کیا اللہ تعالیٰ نے رحمان سے اپنے بندوں سے بن دیکھے، یعنی جو لوگ اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئے، قرآن پر ایمان لے آئے، اور رسولوں پر ایمان لے آئے، کتابوں پر ایمان لے آئے، فرشتوں پر ایمان لے آئے، یہ سب چیزیں ہماری بن دیکھی ہیں، اور جنت، جہنم، نیک عمل کر رہے ہیں، ان سب پر یقین کر رہے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے پھر ہمیشہ کی جنت۔ 62، لا یسمعون، وہ نہیں سنیں گے، لا مطلب نہیں، یسمعون، سمیع یسمعو سے بنائے، وہ سب نہیں سنیں گے، فیہا، اس میں، لغون، کوئی لغو، لغو کس کو کہتے ہیں؟ فالتو کی بات، لغون، کوئی لغو، کوئی بیکار کی بات، الا، سوائے، سلامن، سلامتی کے، پیس، سلامتی، ولہم، اور ان کے لیے، وا مطلب اور، لا مطلب لیے، ہم، ان کے لیے، رزقہم، ان کا رزق ہوگا، فیہا، اس میں، بکرتن، صبح، وعشین، اور شام، بکرا صبح، عشین شام، یعنی وہاں پر وہ فالتو کی بات نہیں سنیں گے، بڑی خوبصورت جگہ ہے، فضول باتیں، بیکار کی باتیں وہاں نہیں سنیں گے۔ ظاہر ہے جو لوگ یہاں پر بیکار کی باتوں سے بچتے ہوں گے نا، وہاں بھی وہ لوگ، وہی لوگ وہاں پر جائیں گے جو یہاں پر بیکار کی باتوں سے بچتے ہیں، غیبت، گوسپنگ، اور ایسی گوسپنگ جس کے اندر دوسروں کی برائیاں ہوں اور دوسروں کے بارے میں تانے ہوں، چگلیاں ہوں، غیبتیں ہوں، ایسی باتوں سے وہاں پر نہیں سننے کو ملے گی، کیونکہ
وہاں پر ہر وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہوں گے. ذکر مطلب کیسے؟ کوئی چیز ملی, جیسے نیک بندے یہاں پر بھی کرتے ہیں کیونکہ وہ ان کی عام عادت میں شامل ہے, ان کی عام عادت میں شامل ہے, تو وہاں پر بھی ان کے منہ سے انکانشیسلی وہ چیز نکل جائے گی. جیسے کہ مان لیجیے میں نے جو ہے پانی پیا, سبحان اللہ پڑھ لیا, الحمدللہ پڑھ لیا, اللہ تعالیٰ کا ذکر کر دیا, وہاں پر بھی وہ ذکر اپنے آپ ہی منہ سے نکل جائے گا. میں نے کوئی کھانا کھانے کے بعد کی دعا میری عادت ہے یہاں پر پڑھنے کی, وہاں پر بھی اپنے آپ ہی نکل جائے گی منہ سے, جیسے یہاں سے اپنے آپ ہی نکل جاتی ہے. یا ہم جو ہے کوئی چیز دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کر دیتے ہیں, الحمدللہ کہہ دیتے ہیں, یا جو بھی ذکر ہم یہاں پر کرتے ہیں اپنے آپ ہی وہ انکانشیسلی وہاں پر نکل جائیں گے. جیسے سانس نکلتی ہے نا اپنے آپ ہی, ایسے وہ ان کو انٹینشنلی نکالنے نہیں پڑیں گے. تو صبح اور شام دل کا یہ ہے الجنت جنت التی جس کا نورثو ہم وارث بنائیں گے, نورثو ہم وارث بنائیں گے. یہاں پر یہ جو ہے اورسا سے بنا ہے, واراسا اس کے روٹ لیٹرز ہیں, اورسا یورثو ہم وارث بنائیں گے, فعل مضارع, من عبادینا ہمارے بندوں میں سے, من اسے جو کانا ہے, تقین متقی مصدر ہے یہ, تقین متقی پرہیزگار, یعنی یہ ہے جنت جس کا ہم ایسے لوگوں کو وارث بنائیں گے. وارث کیوں بولا؟ کیونکہ جنت جو ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہے جنت تمہاری ہے, لے جاؤ, تمہارے والد کی, تمہیں سب سے پہلے یہی رکھا گیا, آدم علیہ السلام کو دیا گیا, اس میں یہاں کا عیش و آرام دیا گیا, ان کو جنت میں رکھا گیا ہے نا, اور ان کو وہاں جو ہے ہر چیز اویلیبل کی گئی ان کو, لیکن وہاں سے نکالا گیا. جو باپ کی چیز ہوتی ہے وہی تو وراثت میں ملتی ہے نا, وہی اس لیے جنت کے لیے وارث کا لفظ آتا ہے کہ وارث بنایا گیا تمہیں, تمہارے باپ کے لے لو. کیسے لوگے؟ نیک عمل کرو, اچھے عمل کرو, جو عمل اللہ تعالیٰ نے بتا دیے دنیا میں, یعنی وہ عمل کرو جو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا, وہ عمل کرو اور اپنی جنت لے لو. ٹھیک ہے, اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا وارث, ورنہ اللہ تعالیٰ تو یہ بھی کہہ سکتے تھے نا اسی کو ہم جنت دیں گے, بلکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہم اس کو وارث بنائیں گے, کیونکہ وراثت سے وارث بنائے ہے نا. تو یہی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب متقی بنو, ڈرنے والا جو ہوگا متقی, من کان تقین جو ہوگا متقی اس کے لیے یہ جنت ہے. پرہیزگار جو ہوگا, جو گناہوں سے بچنے والا ہوگا, وعدے کا سچا ہوگا, نماز کو قائم کرنے والا ہوگا, زکوٰۃ ادا کرنے والا ہوگا, دنیا کی خواہشاتوں کے پیچھے نہ پڑے, ایسے لوگ ہیں جنت کے وارث. سچی توبہ کرنے والے, گناہ ہو جائے تو سچی توبہ کر لیں, ایسے لوگ ہیں جنت کے وارث.